نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل رمضان کورس کا 14واں دن ہے اور سبق نمبر 14 کا یہ پہلا حصہ ہے۔ آج کے سبق میں صدقۃ الفطر سے متعلق چند بنیادی مسائل بیان ہوں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس کے اوپر واجب ہیں اور کس کے اوپر واجب نہیں ہے، تو اس حوالے سے تفصیل بہت زیادہ ہے جن کو یہاں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس لیے آسان بات یہ یاد رکھے کہ جس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے اوپر قربانی واجب ہو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی لیکن اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کے لیے عمومی طور پر 4 چیزیں مقرر کی ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ لازم آتی ہے، لیکن صدقۃ الفطر میں ایک 5ویں چیز بھی ہے جس کو ضرورت سے زائد سامان کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کا نصاب یعنی وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، مثلا اس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت کم ہے اور نصاب کے بقدر نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا موجود ہے کہ ان کی قیمت لگا کر وہ نصاب کے بقدر ہو، تو ایسی شخص کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے اگرچہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ صدقۃ الفطر میں 5 چیزوں کو دیکھا جائے گا: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ اگر ان 5 چیزوں کو ملا کر یا ان میں سے 4 چیزوں کو یا 3 کو یا 2 کو ملا کر اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی برابر ہے تو ایسی شخص کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور اگر ان 5 چیزوں یا ان میں سے بعض چیزوں کی قیمت کو ملا کر مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایسے شخص کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زائد سامان سے کیا مراد ہے جن کی قیمت کو صدقۃ الفطر میں جمع کیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ انسان کی وہ چیزیں جو انسان اپنے استعمال میں لاتا ہے اور اس کو اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے تو ایسی چیزوں کو ضرورت کا سامان کہا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو انسان اپنی ضرورت میں نہیں لاتا اس کو استعمال نہیں کرتا یا ایسی چیزیں جو غیر شرعی ہوں ان کو ضرورت سے زائد سامان کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رہائش کے لیے جو گھر ہو یہ ضرورت میں داخل ہے، اسی طرح پہننے کے لیے کپڑے، پہننے کے لیے جوتے، کھانے پینے کے برتن، ضرورت کے لیے گاڑی، سلائی کی مشین، دھلائی کی مشین، اسی طرح پنکھے، فرنیچر، کمپیوٹر، فریج، لیپ ٹاپ، موبائل، مزدوری کے لیے جو آلات اور اوزار ہیں، اسی طرح فیکٹری کے اندر جو مشینیں ہیں وغیرہ، یہ چیزیں ایسی ہے کہ جو ضرورت کے لیے سامان ہے اور ان کو ضرورتی سامان کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ وہ چیزیں جو غیر شرعی ہیں، مثلا ٹی وی ہے، کیبل ہے وغیرہ، یا کسی گھر میں صرف زیب و زینت کے لیے رکھے گئے برتن ہیں، یا کسی گھر کے اندر ایسی قالینی ہے جو بالکل سال و سال استعمال نہیں ہوتی اور گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے، یا کسی گھر کے اندر کباڑ کی کوئی چیزیں ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو ایک سٹور میں رکھی ہوئی ہو اور وہ بالکل استعمال میں نہ آتی ہو اور وہ قیمتی بھی ہو، تو ان چیزوں کو ضرورت سے زائد سامان کہا جاتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر کے لیے نصاب میں ان چیزوں کو بھی جمع کیا جائے گا اور ان کا حساب بھی لگایا جائے گا۔ اسی طرح علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 گھر ہو اور ایک گھر میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرا گھر خالی پڑا ہوا ہے، یا ایک گھر میں وہ رہتا ہے اور دوسرا اس کے پاس خالی پلاٹ ہے، تو اس پلاٹ کی قیمت کو بھی صدقۃ الفطر کے نصاب میں شمار کیا جائے گا اور یہ شخص صدقۃ الفطر دے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس 2 گھر ہے، ایک گھر میں خود رہتا ہے اور دوسرا گھر اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اگر یہ کرایہ اس کی ضروریات سے زائد ہیں تو پھر اس مکان کی قیمت کو بھی صدقۃ الفطر کے نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ کرایہ اپنی ضروریات میں استعمال کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں
یہ دوسرا گھر جو ہے وہ بھی ضرورتی سامان میں داخل ہوگا اور ضرورت کی سامان سے زائد نہیں ہوگا اور اس کے صدقۃ الفطر کے نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح زکوٰۃ میں قرض کو منفی کیا جاتا ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر کے نصاب میں بھی قرض کو منہا کیا جائے گا، اور قرض نکالنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال بچتا ہے تو وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا، لیکن اگر اس کے پاس اگر نصاب کے بقدر مال نہیں بچتا تو پھر اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہ ہو، پھر بھی اگر وہ صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو اس میں بہت اجر و ثواب ہے، لہٰذا ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے، کیونکہ صدقۃ الفطر کی مقدار زیادہ نہیں ہے اور انسان کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا، اس لیے عمومی طور پر یہ کوشش کرے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ یہ صدقۃ الفطر کے نصاب کے حوالے سے چند باتیں تھی۔ اگلے دوسرے کلپ میں انشاءاللہ آگے جو مسائل ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔